سوال یہ جی ہے کہ سوال انہوں نے انگریزی میں لکھا ہے کہ واٹ از شرک اینڈ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن مشرکون، یعنی شرک کیا ہے اور آپ مشرکون کو کیسے ڈیفائن کریں گے، یہ مشرکین کون ہوتے ہیں؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ شرک کیا ہے. شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کو خدا کی ذات سے سمجھا جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے بعض ہستیوں کو خدا کا بیٹا یا بیٹیاں بنا لیا، خدا کی ذات سے سمجھا جائے، یا خدا کو کسی کی ذات سے سمجھا جائے، یعنی یہ خیال کیا جائے کہ خدا بھی اصل میں کسی اور ہستی سے صادر ہوا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کائنات خلق ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، اس کے بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی کوئی حیثیت دی جائے، تو یہ شرک کی تعریف ہے. یہ مسلمان میں پایا جائے گا تو تب اس کی اصلاح کی جائے گی اور اسے یہ سمجھایا جائے گا کہ اس کائنات کا پروردگار اور خالق ایک ہی ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، نہ اس کو بنانے میں کسی سے اس نے مدد لی ہے اور نہ اس کو چلانے میں وہ کسی سے مدد لے رہا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوقات اور اس کے بندے ہیں. جب یہ بات سمجھائی جائے گی تو اس کو توحید کہا جائے گا، یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جس کی دعوت دینے کے لیے خدا کے پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے انسان کو یہ بتایا. جو دوسرا حصہ ہے کہ ہم کسی شخص کو کب کہیں گے کہ وہ مشرک ہے، اس وقت کہیں گے جب وہ اس بات کا اقرار کر لے گا کہ وہ مشرک ہے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ اس کی گفتگو ہوگی، اس کو ہم مشرک کا لفظ استعمال کر کے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں اور کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو ہمارے نزدیک شرک ہے، تو یہ مکالمے کا موضوع ہے، یہ گفتگو کا موضوع ہے، یہ دلیل کا موضوع ہے. وہ جب خود یہ اقرار کر لے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے شریک ہیں، اسی وقت اس کو مشرک کہا جا سکتا ہے. اسی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایسے کرسچنز ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مشرک ہیں. قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جہاں تک مسیحیوں کا تعلق ہے وہ اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں. آپ کسی مسیحی سے اگر بات کریں گے تو وہ اصرار کرے گا اس بات پر کہ ہم خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. اس کے بعد وہ جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں کہتے ہیں وہ قرآن نے کہا ہے کہ شرک ہے. تو شرک ہم ان کو بتائیں گے اور ان سے اس پر مکالمہ کریں گے، لیکن انہیں قرآن نے کسی جگہ مشرک نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. یعنی انہوں نے ایک ایسی بات کو مان لیا ہے جو حقیقت میں غلط ہے، لیکن اس کی غلطی ان پر واضح نہیں ہو رہی. تو قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب تک کوئی شخص خود کسی بات کا اقرار نہیں کر لیتا، اس وقت تک آپ اسے کوئی لقب نہیں دے سکتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو قریش مکہ ہیں ان کو مشرکون کہا ہے اور ان کو اہل کتاب کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آئیے آپ بھی توحید کو مانتے ہیں، ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہماری بات یہاں سے ہوگی، نہ کہ ان کو مشرک قرار دے کے ہم گفتگو شروع